کیا کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ایک اولمپک گولڈ میڈلسٹ اور کسی عام کھلاڑی کے درمیان اصل فرق کیا ہوتا ہے؟ یعنی کیا یہ صرف مسلز اور جسمانی طاقت کا کمال ہے؟ یا پھر دماغ کے اندر چلنے والی کسی چھوٹی سی بظاہر معمولی سی تبدیلی کا نتیجہ؟ زیادہ تر لوگ فزیکل طاقت کو ہی سب کچھ مانتے ہیں۔ بالکل، اور آج ہم اسی راز کا تفصیلی جائزہ لینے والے ہیں۔ ٹھیک ہے، آئیے اس کا تفصیل سے جائزہ لیتے ہیں۔ آج کی اس گفتگو میں ہم ٹونی رابنس کی مشہور کتاب ان لمیٹڈ پاور کے نوٹس اور خلاصوں کو کھنگال رہے ہیں۔ اور یہ واقعی ایک ماسٹر پیس ہے۔ بالکل ہے، اور ہمارا مقصد یہاں یہ نہیں ہے کہ بس تھیوریز کا بوجھ ڈال دیا جائے، بلکہ ان ذرائع سے وہ نچوڑ نکالنا ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ کوئی بھی انسان اپنی اندرونی صلاحیتوں کو کیسے ایکٹیویٹ کر سکتا ہے۔ صحیح بات ہے، کیونکہ ان نوٹس کا سب سے پہلا اور تگڑا سبق ہی یہ ہے کہ معلومات یعنی انفارمیشن بظاہر خود طاقت نہیں ہے۔ یعنی اگر میرے پاس دنیا کی بہترین کتابیں اور معلومات پڑھی ہیں تو وہ کافی نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ ہم اکثر سنتے ہیں نا کہ نالج از پاور، لیکن ٹونی رابنس کے ذرائع واضح کرتے ہیں کہ علم صرف ایک پوٹینشیل پاور ہے، مطلب ایک ممکنہ طاقت ہے۔ اچھا، تو اصل طاقت کیا ہے پھر؟ جب تک انسان اس علم پر عمل یعنی ایکشن نہیں لیتا، وہ بالکل بیکار ہے۔ اصل طاقت وہ ایکشن ہے جو اس معلومات کی بنیاد پر لیا جاتا ہے۔ یعنی اگر میں کتابیں پڑھ کر اپنی زندگی میں کچھ پریکٹیکل نہیں کر رہی تو میں وہیں کھڑی ہوں جہاں ایک لاعلم انسان کھڑا ہے۔ یہی بات ہے۔ دیکھیں، اگر ہم طاقت کے تصور کو ہسٹری کے حوالے سے دیکھیں تو یہ وقت کے ساتھ بہت بدلا ہے۔ ہاں، کبھی تو جسمانی طاقت ہی سب کچھ ہوتی تھی نا۔ بالکل، پھر بادشاہتوں کا دور آیا، پھر انڈسٹریل دور میں پیسہ ہی طاقت بن گیا۔ لیکن آج کے اس انفارمیشن ایج میں اصل طاقت اسپیشلائزڈ نالج اور اس پر فوری عمل کرنے کی صلاحیت ہے۔ صحیح، اور یہیں سے میرے خیال میں وہ NLP یعنی نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ اور ماڈلنگ کا تصور سامنے آتا ہے۔ 100% NLP کا ذکر ان نوٹس میں بہت گہرائی سے کیا گیا ہے۔ ذرا رکیں، اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، یہ NLP اور ماڈلنگ سننے میں بہت ہی ہیوی قسم کے سائنسی الفاظ لگتے ہیں۔ کیا ہم اسے تھوڑا سادہ الفاظ میں سمجھ سکتے ہیں؟ ہاں ضرور۔ دیکھیں، کامیابی کوئی جادو نہیں ہے کہ کسی پر اچانک نازل ہو جائے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ ایک باقاعدہ پیٹرن یا طریقہ کار ہے۔ ماڈلنگ کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی بھی کام میں کامیاب ہے تو وہ اپنے دماغ اور جسم کو ایک خاص طریقے سے استعمال کر رہا ہے۔ یعنی اگر کوئی ہو اس کے طریقے کی نقل کر لے تو وہ بھی وہی نتائج حاصل کر سکتا ہے۔ بالکل، ذرائع میں ڈک فاسبری کی بڑی زبردست مثال دی گئی ہے۔ وہ یہ ہائی جمپ والا ڈک فاسبری؟ جی ہاں، وہی۔ 60 کی دہائی تک ہائی جمپ کے سارے ایتھلیٹس ایک ہی روایتی طریقے سے جمپ کرتے تھے، یعنی منہ کے بل۔ اچھا، تو فاسبری نے کیا مختلف کیا؟ فاسبری نے آ کر اپنی ٹریننگ میں محض محنت کو ڈبل نہیں کیا، بلکہ اپنی ٹیکنیک بدل دی۔ اس نے پیٹھ کے بل الٹا ہو کر چھلانگ لگانا شروع کر دی، جسے آج فاسبری فلپ کہتے ہیں۔ ارے واہ! اور حیرت کی بات یہ ہے کہ جب باقی کھلاڑیوں نے اس کے اس نئے پیٹرن کو ماڈل کیا، یعنی اس کی ٹیکنیک کی نقل کی، تو راتوں رات دنیا بھر میں نئے ریکارڈز بننے لگے۔ مطلب ان کھلاڑیوں کی ٹانگوں کی طاقت یا مسلز راتوں رات نہیں بڑھے تھے، صرف ان کا طریقہ بدل گیا تھا۔ بالکل، انہوں نے صرف ایک کامیاب پیٹرن کو کاپی کیا تھا۔ یہ تو کمال کی مثال ہے۔ اگر میں اسے روزمرہ کی زندگی سے جوڑوں تو یہ بالکل ایک چاکلیٹ کیک کی ریسیپی جیسا لگتا ہے۔ چاکلیٹ کیک؟ وہ کیسے؟ فرض کریں میرے پاس دنیا کے سب سے بہترین شیف کی چاکلیٹ کیک کی ریسیپی ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ کتنی چینی، کتنا کوکو پاؤڈر ڈالنا ہے، اور سب سے اہم بات، ان اجزاء کو ملانے کی ترتیب کیا ہے، جسے ہم سنٹیکس کہتے ہیں۔ سنٹیکس، صحیح۔ اگر میں ایک عام سی انسان بھی ہوں لیکن میں اس شیف کی ترکیب اور ترتیب پر حرف بحرف عمل کروں تو میں بھی ویسا ہی کمال کا کیک بنا سکتی ہوں۔ بالکل پرفیکٹ مثال دی آپ نے۔ ماڈلنگ دراصل اسی سنٹیکس کو کاپی کرنے کا نام ہے۔ لیکن میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے، کیک بنانے کی یہ ریسیپی انسانی دماغ اور کامیابی پر کیسے اپلائی ہوتی ہے؟ انسان کا دماغ کوئی اوون تو نہیں ہے نا؟ انسان کا دماغ اوون نہیں ہے، لیکن اس کے کام کرنے کا ایک باقاعدہ طریقہ ضرور ہے۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ آپ کے ذہن کے اندر کیک بنانے کے اجزاء آپ کے حواس ہیں،
کہ انسان کیا دیکھتا ہے، کیا سنتا ہے، کیا محسوس کرتا ہے۔ اچھا۔ ان نوٹس کے مطابق کامیابی میں 80% کردار انسان کی نفسیات یعنی سائیکالوجی کا ہوتا ہے اور صرف 20% میکینکس یا طریقہ کار کا۔ یعنی اصل چیز ذہن سازی ہے۔ بالکل، انسان کے پاس دنیا کی بہترین ریسیپی ہو سکتی ہے، لیکن اگر دل ہی نہیں کر رہا یا کوئی چڑچڑے پن کا شکار ہے تو وہ کیک کبھی ٹھیک نہیں بن پائے گا۔ ہاں، یہ بات تو ہے۔ ہم اکثر موڈ خراب ہونے کی وجہ سے آسان کام بھی بگاڑ دیتے ہیں۔ اس لیے ذہنی کیفیت یا سٹیٹ کا ٹھیک ہونا سب سے ضروری ہے۔ تو کیا سٹیٹ سے مراد صرف یہ ہے کہ بندہ خوش ہو یا موٹیویٹڈ ہو؟ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی ذہنی کیفیت دراصل 2 چیزوں کے ملنے سے بنتی ہے۔ وہ 2 چیزیں کون سی ہیں؟ پہلا، اندرونی تصورات جنہیں انٹرنل ریپرزنٹیشنز کہتے ہیں، یعنی انسان ذہن میں خود کو کیسی تصویریں دکھا رہا ہے اور خود سے کیا باتیں کر رہا ہے۔ یعنی سیلف ٹاک۔ اور دوسرا ہے فزیولوجی، یعنی انسان کے جسم کی حرکات۔ یہ دونوں مل کر ایک سائبرنیٹک لوپ بناتے ہیں۔ ایک منٹ رکیں، یہ سائبرنیٹک لوپ، یہ تو مجھے کسی پرانی سائنس فکشن فلم کا ڈائیلاگ لگ رہا ہے۔ تھوڑا آسان زبان میں بتائیں کہ یہ لوپ کیا بلا ہے؟ ارے نہیں، یہ کوئی سائنس فکشن نہیں ہے۔ آسان الفاظ میں اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا دماغ اور جسم مسلسل ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کو متاثر کر رہے ہیں۔ اچھا، یعنی یہ ون وے ٹریفک نہیں ہے؟ بالکل نہیں۔ اگر کوئی اداس ہے تو اس کے کندھے خود بخود جھک جائیں گے، سانس ہلکی ہو جائے گی، یہ تو ہم سب جانتے ہیں۔ ہاں، باڈی لینگویج سے اداسی نظر آ جاتی ہے۔ لیکن اس لوپ کا کمال یہ ہے کہ اگر کوئی جان بوجھ کر زبردستی اپنے کندھے سیدھے کر لے، ایک لمبی گہری سانس لے اور چہرے پر ایک بڑی سی اسمائل لے آئے، تو کیا ہوتا ہے؟ تو جسم فوراً دماغ کو سگنل بھیجتا ہے کہ ارے سب ٹھیک ہے، اور دماغ کی کیمسٹری فوراً بدل جاتی ہے، جذبات خود بخود پازیٹیو ہو جاتے ہیں۔ اچھا، یعنی اگر میں کسی بہت ہی ٹینشن والی میٹنگ میں جانے لگی ہوں تو بجائے اس کے کہ میں خود کو سمجھاؤں کہ ٹینشن مت لو، میں صرف اپنی باڈی لینگویج بدل لوں تو میرا دماغ خود ہی ٹریک پر آ جائے گا۔ 100%۔ فزیولوجی انسانی جذبات کو کنٹرول کرنے کا سب سے تیز اور طاقتور ٹول ہے۔ یہ تو واقعی ایسا ہے جیسے ہمارے ہاتھ میں اپنے ہی دماغ کا ریموٹ کنٹرول آ گیا ہو۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور جب ہم دماغ کو ڈائریکشن دینے کی بات کرتے ہیں تو مجھے ان ذرائع میں ریٹیکولر ایکٹیویٹنگ سسٹم یا جسے RAS کہتے ہیں، اس کا ذکر بہت دلچسپ لگا۔ RAS بہت کمال کی چیز ہے۔ اسے یوں سمجھیں جیسے یہ دماغ کا اپنا ایک گوگل سرچ انجن ہے۔ ہم دن بھر میں لاکھوں چیزیں دیکھتے سنتے ہیں، لیکن دماغ سب کو پروسیس نہیں کرتا۔ صحیح بات ہے، ورنہ دماغ تو اوور لوڈ ہو جائے۔ بالکل، لیکن جیسے ہی انسان اپنا کوئی گول واضح کرتا ہے تو یہ سرچ انجن آن ہو جاتا ہے اور آس پاس کے ماحول سے وہی چیزیں ڈھونڈ کر لانے لگتا ہے جو اس گول تک پہنچنے میں مددگار ہوں۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے، لیکن اس انجن کو چلانے اور اس پوری مشینری کو سمت دینے کے لیے ایک اور چیز درکار ہے۔ وہ کیا؟ اور وہ ہیں عقائد یا بلیوز۔ اگر سٹیٹ گاڑی کا انجن ہے تو عقائد اس کا آپریٹنگ سسٹم یا سٹیئرنگ ویل ہیں۔ یعنی وہ یہ طے کرتے ہیں کہ یہ انجن کس طرف جائے گا؟ جی ہاں، عقائد ہمارے دماغ کے کمانڈرز ہوتے ہیں۔ وہ جو حکم دیتے ہیں دماغ اسی پر عمل کرتا ہے۔ اور یہیں پر ذرائع ایک بہت ہی دلچسپ اور تھوڑا سا عجیب تصور پیش کرتے ہیں، کامیابی کے ساتھ جھوٹ۔ ہاں، The 7 Lies of Success۔ اب سچ بتاؤں تو لفظ جھوٹ سن کر ایک دم دھچکا لگتا ہے کہ کامیاب ہونے کے لیے کیا انسان کو خود سے جھوٹ بولنا پڑے گا؟ یہ ایک قدرتی رد عمل ہے۔ زیادہ تر لوگوں کو یہ سن کر عجیب لگتا ہے، لیکن یہاں جھوٹ کا مطلب کوئی فریب یا دھوکہ دینا نہیں ہے۔ تو پھر اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ ٹونی رابنز کے مطابق ہم یقینی طور پر نہیں جانتے ہیں کہ اس کائنات میں حتمی سچ کیا ہے، اس لیے جھوٹ سے مراد یہاں ایک ایسا کارآمد نظریہ یا زاویہ نگاہ ہے جو کسی کو ایکشن لینے پر مجبور کرے۔ اچھا، یعنی یہ محض ایک ٹول ہے؟ بالکل۔ ان 7 عقائد میں سب سے پہلا یہ ہے کہ ہر چیز کسی مقصد کے تحت ہوتی ہے اور اس میں ہمارا کوئی نہ کوئی فائدہ چھپا ہوتا ہے۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ میں تھامس ایڈیسن کی مثال دینا چاہوں گی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ایڈیسن نے بلب ایجاد کرنے سے پہلے 10,000 بار ناکامی کا سامنا کیا۔ جی بالکل۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ آپ 10,000 بار فیل ہوئے تو اس نے کہا، میں فیل نہیں ہوا، میں نے 10,000 ایسے طریقے دریافت کر لیے ہیں جن سے بلب نہیں بن سکتا۔ کمال کا مائنڈ سیٹ تھا۔
ہاں، اس نے ناکامی کو فیڈ بیک کا نام دے دیا. لیکن مجھے تھوڑا سا شک ہو رہا ہے، کیا یہ محض ٹاکسک پازیٹیوٹی نہیں ہے؟ ٹاکسک پازیٹیوٹی وہ کیسے؟ مطلب اگر کسی کا بزنس ڈوب گیا ہے یا کوئی امتحان میں فیل ہو گیا ہے تو وہ خود کو کیسے تسلی دے کہ اس میں میرا ہی فائدہ ہے؟ یہ تو خود کو دھوکہ دینے والی بات لگتی ہے. یہ بہت جائز سوال ہے، لیکن یہ ٹاکسک پازیٹیوٹی نہیں ہے، کیونکہ ٹاکسک پازیٹیوٹی میں انسان حقیقت سے آنکھیں چرا لیتا ہے اور ایکشن نہیں لیتا، وہ بس جھوٹی تسلی دیتا ہے. صحیح. جبکہ یہ عقیدہ انسان کو مفلوج ہونے سے بچاتا ہے. کامیاب لوگ ناکامی سے ڈر کر بیٹھ نہیں جاتے، وہ اسے محض ایک ڈیٹا پوائنٹ یا فیڈ بیک سمجھتے ہیں. یعنی غلطی سے سیکھ کر آگے بڑھنا. بالکل. اور اسی سے جڑا ایک اور بڑا عقیدہ یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کی مکمل ذمہ داری قبول کرنی ہے. حالات کا رونا رونے کے بجائے صورتحال کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لینا ہے. یہ تو کافی مشکل کام ہے. ہاں ہے، لیکن چاہے حالات انسان نے خود خراب نہ کیے ہوں، ان سے نکلنے کی ذمہ داری اسی کی ہے. یہ تو ماننا پڑے گا کہ جب حالات کی ذمہ داری انسان خود لیتا ہے تو اندر خود بخود ایک طاقت آ جاتی ہے، کیونکہ اگر مسئلہ باہر ہے تو حل بھی باہر ہی ہوگا، لیکن اگر ذمہ داری میری ہے تو حل بھی میں ہی نکالوں گی. 100%. اور یہی وہ مائنڈ سیٹ ہے جو ایکشن لینے پر مجبور کرتا ہے. اچھا، اب تک ہم نے یہ سمجھ لیا کہ فزیولوجی بدلنی ہے اور عقائد کو اپنا آپریٹنگ سسٹم بنانا ہے، لیکن پریکٹیکلی یہ ہوگا کیسے؟ پریکٹیکلی کیا مطلب؟ فرض کریں کسی کو غصہ کرنے کی یا ناخن چبانے کی پرانی عادت ہے تو اسے دماغ سے ڈیلیٹ کیسے کیا جائے؟ اس کے لیے ذرائع میں ایک بہت کمال کی ٹیکنیک ہے جسے سوئش پیٹرن کہتے ہیں. سوئش پیٹرن؟ یہ کیسے کام کرتا ہے؟ یہ دماغ کی پرانی وائرنگ کو توڑنے کا شارٹ کٹ ہے. ہوتا یہ ہے کہ انسان اپنے ذہن میں اس بری عادت کی ایک بڑی اور تاریخ سی تصویر بناتا ہے. اچھا، جیسے غصے میں کسی پر چیخنے کی تصویر. بالکل. پھر اسی تصویر کے ایک کونے میں ایک برائٹ، پرکشش اور پرسکون تصویر بنانی ہوتی ہے جس میں اسی صورتحال کو بہت اچھے سے اور مسکرا کر ہینڈل کیا جا رہا ہو. ٹھیک ہے، دونوں تصویریں ذہن میں بن گئیں. اب کیا کرنا ہے؟ پھر تیزی سے اس چھوٹی اور روشن تصویر کو زوم ان کرنا ہے، اتنا کہ وہ پرانی تاریک تصویر کو ایک دھماکے سے توڑ دے. ارے واہ! اور یہ کرتے ہوئے ذہن میں پوری شدت سے وش کی آواز پیدا کرنی ہے. رکے، کیا واقعی محض ایک وش کی آواز اور تصویریں بڑی چھوٹی کرنے سے دماغ بے وقوف بن جاتا ہے؟ یہ اتنا آسان تو نہیں لگ رہا. یہ دماغ کو بے وقوف بنانا نہیں ہے. اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو ہمارا دماغ دراصل تصویروں اور احساسات کی زبان سمجھتا ہے. اچھا، تو الفاظ اتنے اہم نہیں ہیں؟ جی، جب انسان تیزی سے پرانی تصویر کو نئی سے ریپلیس کرتا ہے اور ساتھ ایک آواز جوڑتا ہے تو وہ دراصل اپنے نیورل پاتھ ویز کو ایک نیا راستہ دکھا رہا ہوتا ہے. یعنی ہم دماغ کو ایک نیا آپشن دے رہے ہوتے ہیں کہ غصہ آنے پر اب اس راستے پر جانا ہے. بالکل. اور اسی سے ملتی جلتی ایک اور چیز اینکرنگ ہے. آپ کو ایوان پاولوف کا وہ مشہور تجربہ یاد ہے، کتوں والا؟ ہاں بالکل یاد ہے، جس میں وہ کتوں کو کھانا دیتے وقت گھنٹی بجاتا تھا. صحیح. اور کچھ عرصے بعد صرف گھنٹی بجانے سے ہی کتوں کے منہ میں پانی آ جاتا تھا، حالانکہ کھانا وہاں موجود نہیں ہوتا تھا. ایگزیکٹلی. اینکرنگ انسانوں پر بھی بالکل اسی طرح کام کرتی ہے. ہم روزمرہ زندگی میں بھی لاشعوری طور پر اینکر ہوتے ہیں. لاشعوری طور پر؟ وہ کیسے؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی پرانا گانا سن کر اچانک بچپن کی یاد آئی ہو اور انسان اداس یا خوش ہو گیا ہو؟ ہاں، ایسا تو اکثر ہوتا ہے. وہ گانا ایک آڈیو اینکر ہے. NLP کہتی ہے کہ انسان جان بوجھ کر اپنی مرضی کے اینکرز بنا سکتا ہے. یہ تو زبردست ہے. وہ کیسے؟ ذرا اس کا میکینزم سمجھائیں. فرض کریں کوئی کسی وقت بے حد خوش ہے یا بہت زیادہ پراعتماد محسوس کر رہا ہے. اسی لمحے، یعنی اس کیفیت کے بالکل عروج پر، کوئی خاص جسمانی حرکت کرنی ہے. جیسے کہ کیا؟ جیسے اپنے ہاتھ کی 2 انگلیوں کو زور سے دبانا یا اپنے کان کی لو کو چھونا. جب بار بار خوشی یا اعتماد کی حالت میں یہی حرکت دہرائی جائے گی تو دماغ اس جسمانی لمس کو اس احساس کے ساتھ جوڑ دے گا. یعنی وہ کنیکشن بن جائے گا. بالکل. اگلی بار جب کسی مشکل انٹرویو کے لیے جانا ہو اور گھبراہٹ ہو رہی ہو تو صرف وہی انگلیاں دبائیں اور دماغ فوراً اس اعتماد والی کیفیت کو واپس لے آئے گا. یہ واقعی پریکٹیکل ہے.
میں نے اکثر کرکٹ میچز میں دیکھا ہے کہ کوئی بلے باز ہر بال کھیلنے سے پہلے اپنے گلوز کو ایک خاص انداز میں سیٹ کرتا ہے یا بیٹ کو زمین پر مارتا ہے۔ بالکل، شاید وہ بھی ایک طرح کا اینکر ہی ہوتا ہے جو اسے اس پریشر میں فوکس کرنے میں مدد دیتا ہے۔ جی بالکل، سپورٹس میں ایتھلیٹس اس کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ اچھا، اب تک تو بات ہو رہی تھی اندرونی ذات کی، انسان نے اپنی اندرونی دنیا سیٹ کر لی، اینکرز بنا لیے۔ لیکن فرض کریں کوئی بڑے اچھے اور پازیٹیو موڈ میں آفس گیا اور جاتے ہی کسی کولیگ سے بحث ہو گئی اور سارا پازیٹیو موڈ خراب ہو گیا۔ یہ تو روز کا مسئلہ ہے۔ وہی نا، سوال یہ ہے کہ جب ہم بیرونی دنیا یا لوگوں سے ٹکراتے ہیں تو یہ ساری اندرونی طاقت ہمیں کیسے بچائے گی؟ یہ بہت پریکٹیکل مسئلہ ہے۔ ہم لوگ اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ دوسروں سے رابطے یا کمیونیکیشن میں اصل اہمیت ہمارے الفاظ کی ہوتی ہے۔ ہم دلائل پر فوکس کرتے ہیں۔ ہاں، ظاہری بات ہے، بات چیت میں الفاظ ہی تو مین چیز ہوتے ہیں۔ لیکن ذرائع کے مطابق مؤثر بات چیت میں الفاظ کا کردار صرف 7% ہوتا ہے۔ صرف 7%؟ یہ تو بہت کم ہے۔ تو باقی 93% کیا ہے؟ آواز کا اتار چڑھاؤ یعنی ٹونیلٹی 35% اور باڈی لینگویج حیران انگیز طور پر 55% کردار ادا کرتی ہے۔ ارے واہ، 55% صرف باڈی لینگویج؟ جی ہاں، اگر کوئی کسی سے ہم آہنگی یا جسے ہم ریپورٹ کہتے ہیں قائم کرنا چاہتا ہے تو اسے سامنے والے کی باڈی لینگویج اور آواز کی ٹون کو مرر کرنا پڑے گا۔ مرر کرنا یعنی نقل اتارنا؟ ایک طرح سے ہاں، لاشعوری طور پر ان کے انداز کو اپنانا۔ اچھا، جیسے اگر کوئی دھیمی آواز میں بات کر رہا ہے اور میں اونچی آواز میں جارحانہ انداز سے جواب دوں تو لفظ چاہے کتنے ہی اچھے اور منطقی ہوں، ایک ٹکراؤ پیدا ہو جائے گا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور ذرائع ایک اور بڑی کمال کی بات بتاتے ہیں۔ لوگ دنیا کو 3 مختلف طریقوں سے پروسیس کرتے ہیں۔ وہ 3 طریقے کون سے ہیں؟ کچھ لوگ ویژول ہوتے ہیں، وہ تصویروں میں سوچتے ہیں۔ کچھ آڈیٹری ہوتے ہیں جو آوازوں اور الفاظ پر فوکس کرتے ہیں۔ اور تیسرے کائنیستھیٹک ہوتے ہیں جو احساسات اور لمس کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ اگر کسی کے انداز کو پہچان کر اسی کی زبان میں بات کی جائے تو ریپو بہت جلدی بنتی ہے۔ یہ تو بڑی گہری بات ہے۔ مجھے یہاں ایک اور ٹیکنیک نے بڑا متوجہ کیا جس کا نام ہے ایگریمنٹ فریم۔ او ہاں، ایگریمنٹ فریم بہت پاورفل ہے۔ ہم عام طور پر جب کسی سے اختلاف کرتے ہیں تو لفظ لیکن استعمال کرتے ہیں، جیسے آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن، اور بس یہیں سے جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ ہاں، لیکن سنتے ہی سامنے والا ڈیفینسو ہو جاتا ہے۔ ذرائع کہتے ہیں کہ لیکن کی جگہ میں آپ کی بات کا احترام کرتی ہوں یا میں اتفاق کرتی ہوں، اور ساتھ ہی ایسے الفاظ استعمال کریں۔ بالکل۔ لیکن مجھے ایک بات بتائیں، کیا غصے میں بپھرے ہوئے شخص کو یہ کہنا کہ میں آپ کا احترام کرتی ہوں تھوڑا سا مینیپولیٹو یا بناوٹی نہیں لگتا؟ ایسا تو لگتا ہے جیسے ہم اسے بیوقوف بنا رہے ہیں۔ یہاں ایک اہم سوال جنم لیتا ہے کہ کیا ہم واقعی اس بحث کو جیتنا چاہتے ہیں اور اپنی انا کو تسکین دینا چاہتے ہیں، یا ہم کوئی پازیٹیو نتیجہ حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ ظاہر ہے ہم مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں۔ تو اسے مارشل آرٹس کی ایک قسم آئیکیڈو کی طرح سمجھیں۔ آئیکیڈو میں انسان مدہ مقابل کے وار کے آگے دیوار نہیں بنتا، بلکہ وہ اس کے وار کی انرجی کو اپنے ساتھ ملا کر دوسری طرف موڑ دیتا ہے۔ اچھا، یعنی مزاحمت نہیں کرنی۔ بالکل۔ جب کوئی لیکن کہتا ہے تو وہ دیوار بن رہا ہوتا ہے، جب وہ اور کہتا ہے یا میں احترام کرتا ہوں کہتا ہے تو وہ اس کی انرجی کو بغیر ٹکرائے ایک نئی سمت دے رہا ہوتا ہے۔ اس سے تو سامنے والے کی ریزسٹنس واقعی ختم ہو جائے گی۔ بالکل۔ واہ، آئی کین ڈو والی مثال نے تو سارا کانسیپٹ ہی کلیئر کر دیا۔ مطلب لڑنا نہیں ہے، انرجی کو ڈائریکٹ کرنا ہے۔ جی۔ لیکن ایک منٹ، یہ سارے بہترین مینٹل اسٹریٹجیز اور شاندار کمیونیکیشن اس وقت تک تو کسی کام کی نہیں جب تک انسان کے جسم میں ان سب کو اپلائی کرنے کی انرجی ہی نہ ہو۔ یہ آپ نے بالکل پتے کی بات کی ہے۔ اگر کوئی تھکا ہارا ہے تو وہ خاک مررنگ کرے گا یا اسٹیٹ کنٹرول کرے گا؟ بالکل درست۔ جسمانی توانائی یا انرجی اس پوری عمارت کی بنیاد ہے۔ ذرائع میں انرجی بڑھانے کے لیے سب سے زیادہ زور گہری سانسیں لینے پر دیا گیا ہے۔ گہری سانسیں؟ وہ کیوں؟ کیونکہ گہری سانسیں لمفیٹک سسٹم کو چارج کرتی ہیں۔ پھر ایک سائنسی لفظ آ گیا، یہ لمفیٹک سسٹم کیا کام کرتا ہے؟ سوری، لمفیٹک سسٹم کو بس جسم کا سیوریج سسٹم یا صفائی کا نظام کہہ لیں۔ خون تو دل کے پمپ کرنے سے پورے جسم میں گھومتا ہے نا، لیکن اس صفائی کے نظام کا اپنا کوئی پمپ نہیں ہوتا۔ تو پھر یہ چلتا کیسے ہے؟ یہ صرف مسلز کی حرکت اور گہری سانسوں سے چلتا ہے۔ گہری سانسیں جسم سے زہریلے مادوں کو باہر نکالتی ہیں۔
اچھا، یہ تو بہت ضروری چیز ہے۔ اور اس کے علاوہ پانی؟ ذرائع کہتے ہیں کہ پانی پینے کے ساتھ ساتھ وہ غذائیں کھانی چاہیے جن میں پانی کی مقدار زیادہ ہو، جیسے تازہ پھل اور سبزیاں۔ ہاں، جسم میں 70% پانی ہی تو ہے۔ بالکل، جسم کو ہائیڈریٹڈ رکھنا انرجی کے لیے پہلی شرط ہے۔ اور جب انرجی پوری ہو تو انسان راستے کی رکاوٹوں سے لڑ سکتا ہے۔ نوٹس میں کامیابی، دولت اور خوشی کے راستے میں آنے والی 5 رکاوٹوں کا ذکر ہے، جنہیں ہینڈل کرنے کے لیے 5 چابیاں بتائی گئی ہیں۔ ہاں، وہ 5 چابیاں بہت اہم ہیں۔ ان میں مایوسی پر قابو پانا، مسترد کیے جانے کو برداشت کرنا، مالی دباؤ سہنا، خود پسندی سے بچنا اور ہمیشہ جتنا ملنا ہو اس سے زیادہ دینے کی عادت ڈالنا شامل ہیں۔ جی بالکل۔ مجھے ان میں مسترد کیے جانے یعنی ریجیکشن اور مایوسی والا پوائنٹ بہت ہٹ کیا۔ ہم میں سے زیادہ تر لوگ صرف اس لیے کوئی نیا کام شروع نہیں کرتے کہ لوگ کیا کہیں گے یا کوئی ہمیں ریجیکٹ کر دے گا۔ اس ریجیکشن کو کیسے ہینڈل کیا جائے؟ ریجیکشن اور مایوسی کو ہینڈل کرنے کا طریقہ وہی ہے جو ہم نے عقائد والے حصے میں ڈسکس کیا تھا۔ فیڈ بیک والا؟ بالکل۔ مایوسی دراصل اس بات کا سگنل ہے کہ جو طریقہ اپنایا جا رہا ہے وہ کام نہیں کر رہا۔ اپروچ بدلنے کی ضرورت ہے۔ ریجیکشن کو ذات پر حملہ سمجھنے کے بجائے اسے صرف ایک فیڈ بیک سمجھنا چاہیے۔ مطلب پرسنل نہیں لینا؟ جی ہاں۔ کامیاب لوگ جانتے ہیں کہ ہر نہیں انہیں اگلی ہاں کے ایک قدم اور قریب لے جاتی ہے۔ یہ بڑی موٹیویشنل بات ہے۔ اور مایوسی اور ریجیکشن وہ 2 مقام ہیں جہاں 99% لوگ ہار مان کر واپس چلے جاتے ہیں۔ تو جو ڈٹا رہے وہی کامیاب ہوتا ہے۔ بالکل۔ اگر ان لمحوں میں کوئی اپنے دماغ کی سٹیٹ کو قابو رکھ کر آگے بڑھتا رہے تو کامیابی بالکل اسی مایوسی کے دوسری طرف انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ تو ان سب باتوں کا اصل مطلب کیا ہے؟ اگر ہم ان تمام نوٹس اور ٹونی رابنس کے بتائے ہوئے ان طریقوں کو ایک جگہ اکٹھا کریں تو بات بڑی سیدھی سی بنتی ہے۔ یہ پوری گیم اندرونی دنیا کی ہے۔ 100%۔ انسان کا دماغ ایک جوک باکس کی طرح ہے۔ اگر حالات خراب ہیں اور کوئی اداس گانا بج رہا ہے تو حالات کے آگے بے بس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی بھی اپنی باڈی لینگویج بدل کر، عقائد کو ری فریم کر کے اور واضح مقاصد سیٹ کر کے خود اس جوک باکس کا بٹن دبا سکتا ہے اور پازیٹیوٹی کا گانا پلے کر سکتا ہے۔ بالکل ٹھیک سمری پیش کی آپ نے۔ ماڈلنگ، اینکرنگ، مؤثر کمیونیکیشن، یہ سب وہ ٹولز ہیں جو انسان کو زندگی کی ڈرائیونگ سیٹ پر بٹھاتے ہیں۔ ہاں، مقصد صرف معلومات اکٹھا کرنا نہیں بلکہ اسے عمل میں لانا ہے۔ بالکل۔ اور یہاں میں سب سننے والوں کے لیے ایک ایسا خیال چھوڑ کر جانا چاہوں گی جس پر شاید سب کو کافی دیر تک سوچنا پڑے۔ وہ کیا خیال ہے؟ ہم نے سیکھا کہ ہم کسی بھی کامیاب شخص کی ماڈلنگ کر سکتے ہیں، اس کا مینٹل سنٹیکس کاپی کر سکتے ہیں۔ ذرا سوچئے، اگر کسی کو اپنے پسندیدہ کھلاڑی کی وہ ذہنی ترکیب مل جائے جو اسے فائنل میچ میں شدید پریشر کے باوجود پرسکون رکھتی ہے اور فوکس رکھتی ہے، تو کتنا شاندار ہو۔ بالکل۔ تو کیا ہوگا اگر کوئی ہو بہو اسی مینٹل ریسیپی کو اٹھائے اور اسے زندگی کے کسی بالکل مختلف میدان میں اپلائی کر دے؟ مثلاً اپنے ڈوبتے ہوئے کاروبار کو بچانے کے لیے یا اپنے ضدی بچوں کی بہتر پرورش کرنے کے لیے۔ یہ تو واقعی ایک گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے۔ کیا یہ ایک ہی ماسٹر کی سے زندگی کے مختلف بند دروازے کھولنے کے مترادف نہیں ہوگا؟ اس پر ضرور غور کیجیے گا، اور تب تک کے لیے اپنے ذہن کے جوک باکس پر اپنی مرضی کا گانا بجاتے رہیں۔